جی، دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ آل ہی لکھنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری تو نہیں، لیکن مستحب ہے، کیونکہ درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صلی اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ احزاب کی جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، صحابہ اکرام آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، جو سلام کی بات ہے، اما السلام فقد عرفناہ، وہ تو ہمارے علم میں ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ پر صلاۃ یعنی درود کیسے پڑھنا ہے، تو جو درود آپ نے بتایا اس میں آل کا ذکر ہے، اس لیے آل پر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ آل کا ذکر نہیں کرتا، اس کا درود ناقص تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درود پڑھنے کی فضیلت ہی اسے نہیں ملی، تو آل پی ساتھ درود میں اس کا لفظ بھی شامل کرنا چاہیے، یہ مستحب پسندیدہ عمل ہے۔ جہاں تک بات ضروری، وہ ہم بغیر دلیل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ ہے۔ اب رہا کہ اگر آپ نے سکھا دیا تو پھر وہی پڑھنا چاہیے، پھر ضروری آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ پر درود کے الفاظ ایسے ملتے ہیں جن میں لفظ آل کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آل کے بغیر بھی اگر درود پڑھا جائے گا تو وہ درود ہی ہوگا، لیکن سب سے بہترین درود جس میں آل کا لفظ شامل کیا جائے، وہ آل ہی کا۔